شوہر اگر جوتی میں بھی دال رکھ کے دے تو کھا لینی چاہیے۔ یہاں تو اتنی آسائشوں میں بھی تیرے رونے نہیں ختم ہو رہے۔ نانی تنگ آ کر بولی۔ ماں گھٹنوں میں منہ ڈالے رو رہی تھی، اپنے زخمی وجود پر یا شاید قسمت پر۔ بس کر دے، مرد ذات تو ہوتی ہی غصے کی تیز ہے، یہ تو عورتوں کے کام ہوتے ہیں کہ انہیں قابو میں رکھیں۔ نانی کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ اپنی بیوقوف بیٹی کو کیسے سمجھاتی، جو ہر کچھ دن بعد روتی دھوتی میکے آ بیٹھتی۔ مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، الزام لگاتا ہے گندے گندے۔ ماں روتی جاتی۔ تو کیا ہوا، 4 وقت کا کھانا بھی تو دیتا ہے، تجھے اتنے بڑے سے گھر میں رہتی ہے، تو اتنی بڑی گاڑیوں میں گھومتی پھرتی ہے، اچھا پہنتی ہے، گاؤں بھر کی لڑکیاں رشک کرتی ہیں تجھ پر۔ کرم و جلی ماں کے رونے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ روتی جاتی بلاخر نانی کے صبر جواب دے جاتا۔ چل اٹھ، اب اپنے گھر دفع ہو جا، تیرا بھائی آنے والا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ روز کیوں آ جاتی ہے، سکون سے رہنے دے ہمیں، اور خود بھی اپنے گھر سکون میں ٹک۔ وہاں سکون سے کیسے رہوں، میں تو وہاں مر جاؤں گی۔ ماں تو مر جا، یہاں سے دفع ہو جا بس۔ یہ ہر کچھ دن کی کہانی تھی۔ ابا اماں کو مارتا، وہ رو کے یہاں آ جاتی تھی، اور پھر یہاں سے نانی اس کو بھگا دیتی۔ کچھ دن خاموشی رہتی، پھر ابا کے ہاتھ کھجلانے لگتے، پھر وہی سائیکل شروع ہو جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی ماں کتنی ڈھیٹ ہے، جو اتنی مار کھانے کے باوجود بھی بات نہیں آتی، نہ ہی مرتی ہے۔ ہر بار جب ابا دروازہ بند کر کے ماں کو مارتا تو ماں کی چیخوں سے اس کا دل دہل جاتا۔ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی، مگر چیخیں پھر بھی کسی چور رستے سے اس کے کانوں میں پڑتی ہی رہتی۔ ہر بار اس کو لگتا ہے اب بس، اس کمرے سے ماں کی لاش ہی باہر آئے گی، مگر شاید ماں مار کھا کھا کر اس کی عادی ہو گئی ہے، بہت سخت جان ہو گئی تھی، مر کے ہی نہ دیتی۔ پھر ایک دن واقع ماں مر گئی۔ شاید اس نے اپنا ڈھیٹ پن چھوڑ دیا تھا۔ نانی کے ٹسوے دیکھ کے اس کا دل بالکل بھی چاہا کہ بوڑھی نانی کی چٹیاں کھینچ کے گھر سے نکال دے اس کو، مگر جب ماں زندہ تھی تو تب بھی کچھ نہ کیا۔ اپنے روب و دبدبے کی وجہ سے خاندان کے سبھی مرد نامرد لگے اسے، ویسے گھر بھر کی عورتوں پر دہاڑے پھرتے، اور یہاں ابا کی بھی یہی حالت تھی۔ زمینداری کے برم کے سامنے سب کی زبانوں پر کفر لگے ہوئے تھے۔ ماں کے جنازے کو دیکھ کے اسے کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ سب نے کہا ماں مری ہے، رو لو، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بالکل بھی نہیں آئے۔ ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نہیں ٹپکا۔ ماں جیسے لوگوں کو مر ہی جانا چاہیے، ویسے بھی وہ آج نہیں مرتی تو کل مر ہی جانا تھا۔ جو کل ہونا تھا وہ آج ہو گیا، تو رونا کس بات کا۔ مگر اس دن اس نے خود سے ایک بات کا وعدہ کیا۔ میں کبھی ماں جیسی کمزور عورت ہرگز نہیں بنوں گی۔ شہر کی ایک مشہور شاعرہ پر گاڑی بھگاتی۔ وہ آج بہت خوش لگ رہی تھی، کھلے بال ہوا سے اڑ رہے تھے، زیر لب وہ کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ آج اس نے ایک بہت ہی اہم کیس جیتا تھا، گھریلو تشدد کا کیس تھا۔ عورت کو ایک ظالم آدمی کے جنگل سے چھڑاتے ہوئے اسے نہ جانے کیوں اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ کاش ہمارے گاؤں میں بھی اس وقت ایسی کوئی عدالت ہوتی جہاں میری ماں کو انصاف مل جاتا۔ اس وقت ایسی سہولت ہوتی۔ پھر اسی یاد آیا کہ اگر گاؤں میں اس وقت یہ سہولت ہوتی تو گاؤں کے آدھے سے زیادہ مردوں کو سزا دی گئی ہوتی۔ وہاں گھریلو تشدد شادی شدہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ اچانک سے فون بجا، کال کرنے والے کا نام دیکھ کر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ہیلو، کیا میں جیا میم سے بات کر سکتا ہوں، جنہوں نے میری اطلاعات کے مطابق کارروائی کی اور ایک ہائی پروفائل کیس جیتا ہے؟
جواب دیا، جی جی، آپ انہی جیا میڈم سے بات کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے گاڑی کے شیشے میں خود کو دیکھا اور خود کو پر اعتماد، پرسکون، نڈار عورت کا عکس اس کو سکون دے گیا۔ میں ہرگز بھی اپنی ماں جیسی نہیں ہوں۔ اس کا عہد، اس کا وعدہ کسی حد تک کامیاب رہا تھا۔ تو جیا میڈم، کیا آپ آج رات ہم جیسے لفنگے کے ساتھ ڈنر پر جانے کا ٹائم بتا سکتی ہیں؟ آپ ہمارے لیے ٹائم نکال سکتی ہیں؟ اوکے، آپ جیسے لفنگوں کے لیے جیا میڈم کے پاس وقت ہی وقت۔ اوکے، پھر رات میں ملتے ہیں۔ دوسری طرف سے حنین نے کال کاٹ دی۔ حنین صرف اس کا شوہر ہی نہیں، اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اسی لیے جب کچھ عرصے کی دوستی کے بعد اس نے اسے پرپوز کیا تو وہ انکار نہیں کر پائی۔ شادی کے وقت اس کو صرف ایک ڈر تھا، حنین بھی اس کے بابا کی طرح نکلا تو وہ کیا کرے گی؟ پھر وہ کیا کرے گی؟ اور یہ خیال وہ اچانک سے جھٹک دیتی۔ حنین ایک کھلے ذہن کا مالک تھا، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس کے انداز بالکل بھی ٹھیک ثابت ہوئے۔ ان کی زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی کہ اچانک سے ماضی پھر سے اس کے سامنے امڑ کر آ گیا۔ چٹاخ وہ آنکھیں پھاڑے حنین کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ تھپڑ کی تکلیف سے زیادہ اپنے پسندیدہ انسان سے تھپڑ کھانے کی تکلیف زیادہ ہوتی تھی۔ وہ دونوں ایک شادی سے آئے تھے اور وہاں جیا کے ایک کولیگ نے اسے پھولوں کا گلدستہ دیا کیس جیتنے کی مبارکباد کے لیے، اور بس حال میں تو حنین خاموش رہا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ موسم بھی تو بدل رہا تھا، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی جو زہر اس کی زبان اگلنا شروع ہو گئی، جو الزامات اس نے جیا پر لگائے شروع کر دیے۔ جیا کو اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی حنین ہے جو صرف نرمی سے بولتا ہے۔ یقیناً اس وقت آیا جب ایک دھناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا، اور پھر اسے یقین آ گیا۔ اس وقت اس کو یقین آیا جب اس نے بری طرح اس کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ چپ چاپ پٹتی رہی، مار کھاتی رہی۔ مار کھاتے ہوئے اسے کئی بار لگا کہ ماں کی روح اس کے سامنے کھڑی تندیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی ہے اور اسے پٹتے دیکھ رہی ہے۔ بڑے دعوے کرتی تھی کہ وہ اپنی ماں جیسی بالکل بھی نہیں بنے گی۔ دیکھ، آج تو بالکل میری جگہ پر ہے، جیسے میری حالت تھی۔ کافی دیر بعد جا کر حنین کا ہاتھ رکا اور وہ اسے ٹھوکر مار کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ گھر میں بالکل خاموشی چھا گئی، کسی قبر جیسی خاموشی۔ وہ ساری رات وہاں بیٹھی اپنے زخموں وجود کو دیکھتی رہی۔ ماں کی روح بھی وہیں ساری رات اسے تندیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی رہی۔ پھر 2 ہفتوں کے بعد یہ عدالت حنین والعہد کو گھریلو تشدد کے جرم میں 5 سال قید اور جرمانہ سناتی، کارروائی برخاست کی جاتی۔ سب لوگ عدالت سے باہر چلے گئے۔ وہ وہیں بیٹھی رہی اس کی خالی پن کے ساتھ جو ماں کے جنازے پر ہوا تھا۔ کچھ بھی محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اپنا کیس خود ہی لڑا ہے، اس لیے جیت کی امید تو اسے پہلے سے تھی۔ سچ بتاؤں تو بڑی حیرت ہوئی مجھے، اس کی وکیل دوست سمیہ نے اس کو کہا۔ اس کے پاس آئی، کیوں تم اپنے شوہر کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ سابقہ شوہر طلاق کا کیس بھی فائل ہو چکا ہے۔ وہی نہ، تم لوگوں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، حنین بھی اتنا اچھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جو بھی مجھ سے
مل رہا ہے وہ حنین کو اچھا کیسے کہہ رہا ہے؟ کیا اس کا جرم نہیں؟ دیکھ رہے کسی کو؟ اس کی آنکھوں میں وہ رات گھوم گئی تھی۔ دیکھو جیا، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے، گھر اتنی سی باتوں پر برباد نہیں کیے جاتے۔ ایسی باتیں اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم ہونے نہیں دیتے۔ اور میرے لیے یہ اتنی سی بات نہیں ہے، میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے۔ وہ ماں کی روح کی تنزیہ مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، اس رات کی مار کے بعد ماں کی روح اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگی، اپنی تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو تکتی رہتی۔ کیا میں اپنی ماں جیسی بالکل بھی نہیں ہوں؟ بالکل بھی نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور ماں کی روح کی طرف دیکھا۔ ماں کی روح غائب ہو چکی تھی، وہاں اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔